بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول میرے چار اگر جس کی رائٹر ہے رخسانہ نگار عدنان، اس کی یہ 28ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ آج کے بعد تم ہمیشہ کے لیے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، آفتاب زبیری، تم میرے آفس میں قدم نہیں رکھو گے، کبھی بھی نہیں۔ مارے تیش اور غصے کے شائستہ اپنا ضبط کھو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے مسکین سی شکل بنائے بیٹھے اس لالچی کتے کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دے۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو، اور اگر تم یہ سب نہ آتے تو میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اپنے ان بیہودہ دوستوں کے اس واہیات مذاق کی تم سے معافی مانگ سکوں۔ بہت سکون اور قدرے شرمسار سے انداز میں آفتاب زبیری سر جھکائے کہہ رہا تھا، واٹ؟ مذاق؟ وہ زور سے چلائی۔ تمہارے نزدیک وہ ایک مذاق تھا؟ کسی عورت کو بیچ بازار اس طرح اس بیہودہ انداز میں اس کی بے حرمتی کرنا، تم اسے مذاق کہہ رہے ہو؟ وہ زخمی شیرنی کی طرح حلق سے چلائی تھی، آئی ایم سوری ریئلی، تم کہو تو میں تمہاری سیکرٹری سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ وہ اور بھی لہجے کو مدھم کرتے ہوئے بولے، تم آفتاب زبیری، تم کسی سے کیا معافی مانگو گے؟ کبھی مانگی ہے تم نے آج تک کسی سے معافی؟ جانے دو۔ وہ ہوا میں ہاتھ چلاتے ہوئے غصے اور بیزاری سے بولی، اب میری کسی بات کا یقین تو کرو، میں دل سے شرمندہ ہوں۔ انہیں منع بھی کر رہا تھا، پلیز اب غصہ تھوک دو۔ آفتاب زبیری منانے والے انداز میں اٹھ کر اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے بولا، پلیز ڈونٹ ٹچ می، لیو الون۔ اس نے غصے سے اس کے ہاتھ چٹکے۔ آفتاب زبیری کو اپنی کمال قوت پر برداشت پر خود بھی حیرت سی ہوئی۔ ایسی حرکت پر وہ سعدیہ بیگم کا بے دھڑک کیما کر سکتا تھا، مگر سامنے کھڑی وہ بے وقت مسکین سعدیہ نہیں، اس گھر کی ملکہ تھی، اور اس کی خوش قسمتی کہ سنہری کنجی شائستہ تھی، جسے مارنا تو کجا اس کی مرضی کے خلاف وہ چھو بھی نہیں سکتی تھی۔ اوکے، اس وقت تم غصے میں ہو، پھر بات کریں گے، وہ نرم پڑتے ہوئے بولا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ مزید تم اس معاملے پر کیا بات کرو گے؟ اگر کرو گے تو مجھے تمہاری ڈٹائی پر رشک آئے گا۔ شائستہ کا غصہ اور کوفت کسی طرح کم نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں، آفس نہ جانے والے معاملے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ سرخ مخملی کمبل کے سنہری پھول کے حاشیے پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا، آفس کا کیا معاملہ؟ وہ ریشمی گاؤن سنبھالتی پڑھ کر گھرائی، اب میں گھر میں بیٹھا رہوں، مکھیاں ماروں فارغ بیٹھ کر، اگر باہر گیا تو کم از کم جیب میں 4 پیسے تو، آفس نہیں جاؤں گا تو۔ اس نے اپنی تمام تر نرمی کا اصل سبب بیان کرتے ہوئے کہا، اوہ تو یہ بات ہے۔ شائستہ جیسے تھک کر کاؤچ پر بیٹھ گئی، تو میں اس کے علاوہ اور کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ لبوں میں بڑبڑائی، اب دیکھو، میں ہر وقت ننھے بچوں کی طرح یا کسی غریب بھکاری کی طرح تم سے مانگتا تو اچھا نہیں لگوں گا۔ آفٹر آل میں تمہارا ہسبینڈ اور اس گھر کا سربراہ ہوں، ہے نا؟ وہ چہرے پر حتی الامکان معصومیت سجاتے ہوئے بولا، تو شائستہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ دونوں میں اس نام نہاد بچھڑی محبت کی یاد کیا اس کی پرچھائی بھی نہ بچی تھی، جس کی تجدید کے لیے دونوں ایک ہوئے تھے۔ ہاں وہ تو خیر سے تم ہو گئے جب میری عقل پر پردے پڑے، وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھی۔ ٹھیک ہے، تمہارا ماہانہ جیب خرچ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیا جائے گا، مگر تم آفس بھول کر بھی قدم نہیں رکھو گے۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے گھرائی، نہیں رکھوں گا، وہ سعادت مندی سے بولا۔ مگر وہ جیب خرچ کتنا ہوگا؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے لہجے کو اور بھی نرم بناتے ہوئے بولا، تمہیں کتنا چاہیے؟ وہ کمبل درست کرتے ہوئے رخائی سے بولی، کم سے کم 1.5 لاکھ ماہانہ، اور زیادہ سے زیادہ 2.5 لاکھ۔ وہ شائستہ کے سرخ بالوں کو سہلاتے ہوئے لاڈ بھرے انداز میں بولا، تو شائستہ جیسے کرنٹ کھا کر لیٹتے لیٹتے اٹھ بیٹھی۔ میں کوئی مافیا کا دھندا نہیں چلاتی جو تم سمجھ رہے ہو، اس کا ہاتھ جھٹک کر غصے سے بولی۔ غصے میں تو تم قیامت لگتی ہو میری جان، اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے مصنوعی لگاوٹ سے بولا۔ 1 لاکھ روپیہ ہر ماہ تمہارے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گا، اس کے علاوہ اب تم مجھ سے اس موضوع پر کبھی کوئی تکرار نہیں کرو گے، انڈرسٹینڈ؟ وہ 2 ٹوک انداز میں کہتے ہوئے اپنی طرف کا لیمپ آف کرتے ہوئے کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ اچھا یار، اب ناراضی تو دور کرو، یہ سب چلتا رہتا ہے، ادھر تو آؤ۔ مہینے کا 1 لاکھ؟ آفتاب زبیری نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ شائستہ کے آفر پر ایک بار تو دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں ادھر ہی ہوں، پلیز مجھے سونے دو، سخت تھکی ہوئی ہوں میں، وہ اسی کوفت بھرے لہجے میں بولی جس سے گھنٹہ بھر سے بول رہی تھی۔ تو آفتاب زبیری نے بھی دوبارہ اصرار نہ کیا اور اپنی طرف کا لیمپ آف کر دیا۔ تو اس کا بزنس اتنا زبردست ہے کہ ہر ماہ میرے اکاؤنٹ میں بنا کچھ کہے، ہاتھ پیر ہلائے 1 لاکھ روپیہ پہنچ جایا کرے گا، یعنی سال کے 12 لاکھ۔ ناقابل یقین، اور جو مجھے اس سارے خزانے کی چابیاں مل جائیں،
यकमश तो बहुत पैसा है इस बुढ़िया के पास, और अकड़ यूं दिखाती है जैसे बाप का माल है। कुतिया इस मजूसी के तड़के पर ऐश कर रही है और मुझे देते इसकी जान निकल रही है। शाइस्ता डार्लिंग, बड़ा गलत अंदाज़ा लगाया तुमने अपने आफू डियर का। इस उम्र में जब हाथ पाँव में सिर्फ रेशा ही रह जाता है, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि मोहब्बत का बुखार चढ़ता। ये तो मेरी जान तुम्हारी दौलत का खुमार था जिसने मुझे देखते भालते अंधा बहरा कर दिया, सब कुछ लात मारकर छोड़ आया, और तू मुझे तरसा तरसा कर रुपए की शक्ल दिखाए। जिस कुत्ते को हड्डी दिखाकर पीछे कर ले और मैं उस भूखे कुत्ते की तरह ज़बान निकाले उस हड्डी के लालच में तेरे पीछे पीछे दुम हिलाता चलता रहूं। नहीं शाइस्ता डियर, आफताब ज़ुबैरी इतना अहमक नहीं। पहले आधी ज़िंदगी समंदर को तर से गुजार दी, अब समंदर मिला तो उसके किनारे से बंद कर बैठा रहूं तुम्हारे मरने के इंतज़ार में। और मेरी जान, मौत तो एक दिन सबको ही आनी है, किसी को पहले किसी को बाद में, और जो मेरी पहले आ गई तो हाय, मेरी तो कब्र भी अपनी हसरतों पर आंसू बहाती रहेगी। नहीं मेरी जान, मैं खुद तो उम्र भर अपनी हसरतों को सीने में दबाए आंसू बहाता रहा, अपनी कब्र को नहीं रोने दूंगा। कब्र तो बनेगी, मगर पहले इसमें कौन जाकर लेटता है इसका फैसला हो जाएगा, जल्द या बदीर होकर रहेगा। आंखें बंद की आफताब ज़ुबैरी किन सोचों के ताने बाने बुन रहा था। शाइस्ता इससे बेखबर अब लंबी लंबी हल्के हल्के खराटे ले रही थी खनक कमरे की ख्वाबनाक रोशनी में। आफताब ज़ुबैरी की कंचों जैसी पुरस्रार आंखें सोच के किसी एक ही नुक्ते पर मरकूज थी। अबीहा वो खिड़की के आगे साकित खड़ी थी। जब उसके बेहद करीब आकर आहिस्तगी से बोला, वो अपनी जगह से हिली नहीं। शायद वो राफ़ी के कदमों की आहट सुन चुकी थी। मैं जा रहा हूँ, मेरा सेल नंबर तुम्हारी ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा है, अगर कोई मसला हो या कुछ, इंशाल्लाह 3 माह बाद लौट आऊँगा, तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। दूसरी जानिब मुँह किए किस मूड में खड़ी थी राफ़ी को कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो उम्मीद का दिया जिसका सादिया बेगम ने कहा था किस तरह अबिया के दिल में जलाए। मुझे तो सिर्फ इस फैसले का इंतज़ार है जिससे बांध कर पहले मुझे डरबे में कैद कर रखा था और अब इस संगे मर के महल में बंद करके जा रहे हो। वो इसी तरह मुंह दूसरी तरफ करे सपाट लहजे में बोली, अबिया पता नहीं है उसकी कौन सी इस्तरारी कैफियत थी जिसने बेसाख्ता उसे दोनों कंधों से उसे पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया। अबिया को करंट सा लगा, राफ़ी की ये बेतकल्फी नागवार भी गुजरी। वो फ़ौरन उसका हाथ झटक देना चाहती थी मगर राफ़ी के आईनी पंजे उस नीचे उस कंधों में जैसे गड़ गए थे। अभी मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, मुझसे नफरत करती हो, आज़ाद होना चाहती हो। तुम्हारा दिल जो जो मुझसे बेजार होता जा रहा है, मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत अपनी जड़ें मजबूत करती जा रही है। इस मोहब्बत का बीज कब मेरे दिल की मिट्टी में उतरा, कब कोई कौंपल फूटी, कब नन्हे पौधे ने मजबूती पकड़ी, मुझे पता ही नहीं चला। मगर अब तो मैं अपने दिल के अंदर झांक कर देखता हूँ तो यहाँ वहाँ हर तरफ तुम ही तुम हो। और जब से मुझे इस नए जहाँ की दरियाफ्त का इदराक हुआ है, मैं तुमसे मुतल्लिक हर फैसले पर ख़ुद को कमज़ोर समझने लगा हूँ। और तुम्हारी बेजारी ने ही मुझे तुम्हारे सामने ये एतराफ़ करने से रोके रखा। मगर अब इस लम्हे में महसूस कर रहा हूँ मैं जा रहा हूँ तुमसे दूर, बहुत दूर। हो सकता है वापस आऊँ, हो सकता है ना आऊँ, इसलिए आज तुम्हारे सामने यह एतराफ़ करके जाना चाहता हूँ। अबिया अव्वल दिन से, पहली मिलन की घड़ी से, कबूलियत के पहले इकरार से तुम मेरे दिल में हो, तुम मेरी सांसों में हो और तुम्हारी मोहब्बत मेरी और तुम्हारी मोहब्बत मेरी दिल में लहू की तरह बदन की हर हर रग में दौड़ रही है। बताओ फिर ऐसे में मैं तुम्हें क्या आस दिला के जाऊँ, तुम्हें आज़ाद करके अपनी रगों में दौड़ती हुई इस मोहब्बत को मार डालूँ, खुद को अपने हाथों से ख़त्म कर डालूँ। और अगर तुम चाहोगी तो मैं ऐसा भी कर गुजरूँगा, मगर इससे पहले मेरे लबों से इकरार मोहब्बत सुन लो। फिर पता नहीं ज़िंदगी मोहलत दे न दे और मैं कह ही ना पाऊँ, मेरे हौसले कहने से पहले पस्त हो जाएं। तुम सुन लो, आई लव यू अबिया, आई लव यू। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, कितनी मुझे नहीं मालूम, मगर जिस दिन तुम्हें खुद से अलग कर डाला मैं शायद बज़ाहिर तो ज़िंदा रहूँ मगर अंदर से मर जाऊँगा। आई लव यू अबिया। उसके लबों से सिसकियाँ सी निकल रही थी और आईनी पंजे कंधों से होते हुए उसके शाने के गिर्द हमायल हो चुके थे। उसका चेहरा अबिया के स्याह बालों में अटका हुआ था। वो जैसे होशो खर से बेगाना था तो अबिया भी हर मुज़ाहमत, हर नफ़रत को भुला उसकी बाहों के गिरफ्त में अपनी ना समझ में आने वाली कैफियत पर हैरान गुमसुम सी बेखुद खड़ी थी। अबिया मैं अपने वादे पर कायम हूँ, वापस आते ही जो तुम कहोगी वही करूँगा, मगर मेरी एक दरख्वास्त है। उसने अबिया को अपने सीने से ज़रा परे किया और उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। इन 90 दिनों में मेरी मोहब्बत पर गौर करना, इस जुदाई पर होने वाले कत्ल पर गौर करना, शायद
شاید کوئی گنجائش نکل آئے اور نہ بھی نکلے تو بھی تم میری طرف سے دل خوش گمان نے اس گھڑی جان لیا کہ تم میری محبت کے اثار سے دور نہیں جا سکو گی۔ میں یہ خوبصورت یقین کی تتلی مٹھی میں بند لیے جا رہا ہوں اور کاش اس لمحے تمہارے دل میں بھی محبت کا بیج اگا ہے۔ میری دعا ہے، اپنا بہت خیال رکھنا اور امی کا بھی۔ اللہ حافظ۔ رافع نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگا کر پوری شدت سے چوما تھا اور اس کے فقط چہرے پر ایک آخری نظر ڈالتا ہوا تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ وہ 2 قدم تیزی سے اس کے پیچھے لگی کہ خوش فہمی اور خوش خیالی کا دامن جھاڑ جائے، ورنہ اس کی آزادی کا خواب کبھی پورا نہ ہوگا۔ وہ یہیں ادھر ہی اس طرح بندھی رہ جائے گی۔ اس کے دل میں کبھی بھی رافع کی محبت کا بیج نہیں اگ سکتا۔ وہ دور چلا گیا اور اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ وہ بے بسی سے لب کاٹتی ان بے اختیار لمحوں کو سوچنے لگی جو ابھی چند ثانیے پہلے کسی وحی کی طرح ان دونوں کے وجود پر اترے تھے اور انہیں ہر دوئی کے احساس سے ماورا یکتائی میں جکڑ گئے تھے۔ یہ کیا تھا؟ اس نے حیران کھوئی نظروں سے اپنے ہاتھ کو دیکھا جس پر رافع کے لبوں نے بڑی شدت سے بوسہ دیا تھا۔ ہاتھ پر اس جگہ جیسے کوئی جلتا ہوا انگارہ دھرا تھا۔ سارا ہاتھ ٹھنڈا تھا اور وہ جگہ دہک رہی تھی۔ اس کے منہ سے بے اختیار سی سسکی نکلی اور وہ پیچھے صوفے پر گرتی چلی گئی۔ اس وقت وہ کچھ سوچنا نہیں چاہ رہی تھی اور پھر بھی صرف انہی لمحوں کو سوچے جا رہی تھی جنہوں نے پہلی بار اسے رافع کی موجودگی کا احساس دلایا تھا اس کے دور چلے جانے کے بعد۔ آج صرف 20 دن ہوئے ہیں۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شائستہ آفتاب زبیری کی بات سنتے ہی آگ بگولا ہو کر چلائی۔ ایسی کون سی میں نے تمہیں گالی دے دی ہے؟ یہی کہا ہے نا کہ جو خیر سے تم نے ₹1,00,000 کا وظیفہ میرا باندھا تھا وہ خرچ ہو گیا۔ اب مہینے کے 10 دنوں کے لیے مجھے تھوڑا بہت دے دو اور بس۔ وہ مزے سے سلائس پر مارجرین لگاتے ہوئے بولا تو شائستہ کا جی چاہا اسی بٹر نائف سے اس لالچی حریص بڈھے کا گلا کاٹ ڈالے اور بس۔ اس نے بے اختیار جھنجلا کر نقل اتاری۔ بات سنو میری آفتاب زبیری، نوٹ درختوں پر نہیں لگتے، نہ زمین میں اگتے کہ جب جی چاہا لپک کر توڑ لیے۔ یہ محنت سے کمائے جاتے۔ میری ایک چھوٹی سی فرم ہے، کوئی انٹرنیشنل کمپنی نہیں کہ ہر مہینے تم جیسے نکھٹو کو میں صرف گھر بیٹھے 10-10 لاکھ روپے محض اڑانے یا دوسرے لفظوں میں آگ میں جھونکنے کے لیے دے دوں۔ اور ایسی کون سی عیاشی ہے جس کے لیے 30 دنوں میں ₹1,00,000 بھی کم پڑ گیا؟ بولو۔ شائستہ کے حواس اس کا ساتھ چھوڑے جا رہے تھے۔ میں تمہارے آگے جواب دے نہیں۔ میرے آفس آنے پر تمہیں اعتراض تھا، گھر بیٹھنے پر تم مجھے نکھٹو کا طعنہ دیتی ہو، کچھ خرچ کے لیے مانگتا ہوں تو وہ تم آگ میں جھونکنا کہتی ہو۔ آخر تمہاری ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟ آرام سے کہتے کہتے اس نے چھری ٹیبل پر پٹکی اور ابرو تان کر اسے کینہ توز نظروں سے دیکھنے لگا۔ ان سب باتوں کا مطلب میں بتاؤں تمہیں؟ وہ سر نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ بتاؤ، یہی تو کہہ رہا ہوں۔ آفتاب زبیری نے شائستہ کے تیور بھانپنے کی کوشش کرتے ہوئے خود کو تیار کیا کہ تم میری جان چھوڑ دو۔ بتاؤ، میری جان چھوڑنے کی کتنی قیمت لوگے؟ اتنی جتنی کہ ایک سرجن کی جسم سے گندے زہریلے ناسور کو نکالنے کی لیتا ہے۔ بولو، کتنی قیمت دوں؟ وہ نفرت بھری گھسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے حقارت سے بولی۔ ناسور اگر ایک بار جسم میں جگہ بنا لے شستہ ڈیئر، پھر لاکھ سرجری کراتے رہو، وہ جسم کی رگ رگ میں اپنی جڑیں پھیلا لیتا ہے۔ شاید تمہیں معلوم نہیں، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بے خود لہجے میں چلایا۔ میں اس ناسور کو نکال پھینکنے کے لیے اپنے بدن کی ہر رگ کٹوانے کے لیے تیار ہوں، مگر تم سے نجات حاصل کر کے رہوں گی۔ وہ نفرت سے 2 ٹوک انداز میں بولی۔ بولو، کیا قیمت لوگے میری زندگی سے نکلنے کی؟ تمہارا یہ گھر، تمام دولت دے سکو گی؟ وہ فوراً قیمت بتاتے ہوئے بولا۔ تم رذیل، منگتے، گھٹیا، یہ دولت، یہ گھر، یہ روپیہ پیسہ تیرے باپ نے بھی کبھی خواب میں دیکھا ہوگا؟ کتنے کو اوقات کی ہڈی سے زیادہ گوشت مل گیا، کتے کو تو اسے ہضم نہیں ہو رہا اور تو پورا بکرا نکلنا چاہتا ہے بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے۔ ایسا کم عقل اور نادان سمجھ رکھا ہے تو نے کہ تیرے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے ڈر کر سب کچھ تھالی میں سجا کر تیرے آگے پیش کر دوں گی۔ اپنا سامان اٹھا اور 9-2-11 ہو جا۔ جتنا اب تک مل چکا ہے اسے اپنی خوش قسمتی جان اور آئندہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ شائستہ نے اسے زور سے کرسی سمیت دھکا دیا کہ وہ تیار ہوتے ہوئے بھی سنبھل نہ سکا اور ٹیبل چیئر سمیت پیچھے کو الٹ گیا۔ اس کا سر زور سے ماربل کے فرش سے ٹکرایا تھا مگر اسے درد نہ ہوا۔ جیسی کاٹ شائستہ کے لفظوں اور تانوں میں تھی، اس کاٹ نے ہر درد کا احساس ہلکا کر دیا۔ میرے باپ نے یہ سب خواب میں نہیں دیکھا تھا تو کتیا تیرے باپ نے بھی ایسے چیچڑوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا جن پر تو آج اکڑ اکڑ کر اترا رہی ہے۔ آفتاب زبیری نے اٹھتے ہی شائستہ کو زوردار دھکا دیا تھا۔ وہ ٹیبل کا کنارہ تھام کر وہی جم کر کھڑی اسے شعلہ بار نظروں سے گھورے گئی۔ میرا کھاتا اور مجھے آنکھیں دکھاتا، اپنی منحوس گندی زبان سے میرا یا میرے باپ کا نام لیا تو زبان گدی سے نکلوا دوں گی۔ بیوی بیٹی کو بیچ کر روپے کمانے والے دلال
تو گدھوں سے بڑھ کر مردار خور ہے، اور پتہ نہیں تیرا کوئی باپ تھا بھی یا تیری ماں نے تجھے کسی گٹر کنارے سے یا روڑی کے ڈھیر سے کتیا۔ آفتاب زبیری نے اس گالی کے بعد جو بھاری بھرکم مردانہ گالیاں بکتے ہوئے پہلے شائستہ پر تھپڑوں اور لاتوں کی بارش کی، اور دوسرے لمحے بے قابو ہوتے ہوئے میز سے پھلوں کی ٹوکری کے درمیان رکھی پھل کاٹنے والی تیز دھار چھری اٹھا کر دیوانہ وار شائستہ کے جسم میں اتارنا شروع کر دی، جیسے جیسے کوئی مشتاق قصاب اپنی مہارت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ڈرائنگ روم شائستہ کی ٹکراتی فلک شگاف چیخوں، نوکروں کی حواس باختہ آوازوں اور آفتاب زبیری کی گالیوں اور بے ہنگم آوازوں سے لرز رہا تھا۔ پھوپھو کھانا لے آؤں؟ سعدیہ بیگم کو کل سے بخار تھا۔ بخار تو ڈاکٹر کی دوا سے اتر گیا تھا، کمزوری باقی تھی۔ انہوں نے کھالی کھالی نظروں سے اسے دیکھا۔ پھوپھو کیا بات ہے، اتنی چپ چپ کیوں ہیں؟ چپ چپ تو وہ خود اس دن سے تھی جب سے رافع گیا تھا، اور جو انوکھا درد سا اس کے دل میں جگا گیا تھا، اسی کے اسرار نے جیسے اس کے لب سی دیے تھے۔ بولتی وہ پہلے بھی بہت کم تھی، مگر اس دن سے تو جیسے بولنا بھی بھول گئی تھی، اور وہ اس کا محبوب مشغلہ، خود سے باتیں کرنا، چلنا کڑنا، ہر وقت ماضی اور حال کا موازنہ کرتے رہنا۔ کتنے دنوں سے اس شغل کی طرف بھی دھیان نہیں گیا تھا۔ عجیب کھوئی کھوئی سی نہ سمجھ میں آتی کیفیت تھی، ایک غبار سا تھا جو دل و نظر پر چھایا رہتا، نہ خوشی تھی نہ غم، نہ ہنسی نہ آنسو، بالکل بے حس و ساکت، بے حس ساکت و جامد، کسی معمول کی طرح صبح و شام کرتی۔ سعدیہ بیگم اسے پاس بلاتی یا ان کے پاس جا کر بھی بیٹھتی تو بھی گمسم بیٹھی رہتی، کہیں باتوں کو سنتی ہی نہ تو جواب کیا دیتی؟ چپ چپ تو تم ہو، کیا ہو گیا میری بیٹی کو؟ کیا نیا گھر پسند نہیں آیا؟ ایسی وحشت زدہ سی پھرتی ہو کہ مجھے خوف آنے لگتا ہے۔ کئی دنوں سے دل میں سوچنے والی بات بالآخر انہوں نے کیا ہی ڈالی۔ نیا گھر؟ اس نے کھوئی کھوئی نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ اسے تو احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ نئے گھر میں آ چکی ہے۔ خوبصورت، من پسند، دل چاہی جگہ پر اس کے جلتے کرلاتے دل کو اس خوبصورت تبدیلی کا احساس تک نہیں ہوا، ورنہ پہلے تو وہ ہر گھڑی اسی دکھ کا ماتم کرتا رہتا تھا کہ کوٹھی چھوڑ کر اس ڈربے میں آنا پڑا، ورنہ اب اس خوبصورت بنگلے میں شفٹنگ کے بعد وہ روتا جھلستا دل نہ جانے کس کونے میں لب سی کر بیٹھ گیا تھا۔ کوئی مسئلہ ہے بیٹا؟ وہ ان کی آواز پر چونکی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ ان کے پاس بیٹھے ان پر ایک چونکا دینے والا انکشاف ہوا تھا۔ پھر کیا بات ہے؟ انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما، تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ فون کی گھنٹی بج رہی ہے، ذرا دیکھو جا کر۔ ان کی بات پر اس نے کترائی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھا۔ اگر رافع کا ہوا تو؟ اس کا دل انوکھی لے پر دھڑکا تھا۔ جاؤ نا۔ اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ کر انہوں نے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، دل کو بڑا مضبوط کر کے کامتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا۔ پھپھو سے کہتی ہوں CLI والا سیٹ لگائیں۔ ریسیور کان سے لگاتے ہوئے اسے فون میں اس کمی کا شدت سے احساس ہوا۔ رافع کے فون کا خطرہ تھا، اس کے علاوہ اور کس کا فون آ سکتا تھا؟ سو وہ خود سے بولی بھی نہیں، دوسری طرف سے بھی کوئی اس جیسا منتظر تھا۔ دونوں طرف گہرا سکوت تھا۔ اس کا جی چاہا ریسیور رکھ دے۔ ہیلو، شاید وہ رکھ دیتی کہ اس آواز نے اس کے ہاتھ ہی نہیں پل بھر کو سماعتیں بھی منجمد سی کر دی۔ اس نے بے یقینی سے ریسیور کو دیکھا۔ ہیلو، کون؟ ابیہا؟ ذرا دیر بعد وقفوں کے ساتھ کوئی دھیمے لہجے میں بولا تھا، اور شک کی گنجائش ہی نہ رہی۔ اس کا ہاتھ ہی نہیں، ٹانگیں بھی کانپنے لگی تھی۔ وہ ایک مرتد عورت تھی۔ اس نے دولت کے لالچ میں اس مجوسی سے شادی ہی نہیں کی تھی، بلکہ اس کا مذہب بھی اختیار کر لیا تھا۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس ایمان کا تقاضا تھا کہ میں اسے اسلام سے پھرنے پہ قتل کر ڈالتا۔ وہ واجب القتل تھی، اور مجھے اسے مار کر روحانی خوشی ملی ہے۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اپنا مذہبی فریضہ ادا کیا ہے، اور مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں۔ آج اپنے اللہ کے سامنے میں سرخرو ہوا، میرا سر فخر سے بلند ہے۔ اخباری رپورٹر، کیمرہ لائٹس، پولیس اور لوگوں کے ہجوم میں ہتھ کڑیاں پہنے آفتاب زبیری دیوانہ وار چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ آفتاب زبیری کے صفاقانہ انداز میں شائستہ کو قتل کرنے کی ساری تفصیل ہر چھوٹے بڑے اخبار میں بات تصویر آ چکی تھی، اور اب ایک نجی TV چینل میں اس کی اسپیشل کوریج دکھائی جا رہی تھی۔ پھر آپ نے اس مرتد عورت سے شادی کیوں کی؟ اور شادی کے بعد بھی اتنے ماہ آپ کو پتہ نہیں چل سکا کہ وہ مرتد ہے؟ TV رپورٹر نے مائک اس کے آگے کیا۔ آفتاب زبیری کی حالت پاگلوں کی سی تھی، بکھرے بال، پھٹے ہوئے کپڑے، چہرے اور آنکھوں سے برستی وحشت، منہ کے کناروں سے بار بار بہتی رال اسے ایک حواس باختہ اب نارمل انسان ظاہر کر رہی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ اس نے پہلے کسی مسلمان سے نکاح کیا تھا۔ وہ تو اچانک مجھے پتہ چلا کہ اس نے ایک مجوسی سے شادی کی اور اس کا مذہب بھی اپنا لیا، اسلام چھوڑ کر۔ اس لیے پتہ چلتے ہی میں اگر اسے چھوڑ دیتا، اس ناگن کو یوں ہی فن اٹھائے معاشرے میں جینے دیتا تو
اور اس جیسی لالچی حریص عورتوں کو شے ملتی کہ پیسے کی خاطر جب چاہو مذہب کا گلا گھونٹ کر کسی بھی چوڑے چمار سے دو بول پڑھوا لو۔ آخری وقت میں توبہ کر لیں گے کہ توبہ کا در تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، میں نے اس لیے اسے مار ڈالا، معاشرے کو بچایا ایک گندی عورت کی گندی سوچ کو پھیلنے سے۔ یہ اس ملک کے اسلامی حکومت کا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ اس بنا پر میری حکومت سے اور ذمہ دار اسلامی اداروں اور NGO سے درخواست ہے کہ وہ مجھے اس قتل سے بری الزماں قرار دے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے آج بھی اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ دیوانوں نے خود کو وقف کر رکھا ہے۔ میں ہوں ایسے دیوانوں کا ہیرو۔ وہ منہ کے کنارے صاف کرتا، ہوا میں مکے لہراتا، کسی ماہر کہنا مشق سیاسی لیڈر کی طرح ٹوٹے پھوٹے جملوں میں اپنا مدعا بیان کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ مگر ہمیں تو پتہ چلا کہ آپ یہ سب پہلے سے معلوم تھا اور آپ نے اس عورت کی دولت کے لالچ میں اس سے شادی کی اور اس شادی کی خاطر اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی اور اپنا گھر اور بچے بھی چھوڑ دیے۔ اس وقت آپ کو اپنے دین کی سربلندی اور اسلام کی عظمت کا خیال نہ آیا؟ وہ رپورٹر بھی لگتا تھا ساری معلومات لے کر ہی آیا تھا۔ آفتاب زبیری نے آنکھیں سکوڑ کر اس رپورٹر کو دیکھا، کچھ ایسی محویت سے کہ اسے منہ سے بہتی رال بھی صاف کرنا یاد نہ رہا۔ اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کا تعلق شہر کے پسماندہ ترین علاقے سے رہا ہے اور ساری زندگی آپ نے جوئے اور نشے میں بتائی ہے، تو یہ یکا آپ کو اسلام کی سربلندی اور اپنے مذہبی فریضے کا خیال کیسے آ گیا؟ آفتاب زبیری کا جی چاہا کہ وہ مائک اور کیمرہ اٹھا کر اس رپورٹر کے سر پہ توڑ ڈالے جو جواب طلب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گویا اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، سراسر غلط بیانی اور بوگس معلومات۔ میں نے شائستہ کے مجبور کرنے پر ہی اس سے شادی کی تھی اور پہلی بیوی میری بری کردار کی تھی۔ ساری زندگی میں اسے جیسے تیسے برداشت کرتا رہا، مگر آخر میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تو میں نے اسے طلاق دے دی اور ابھیا نے چور نظروں سے لاؤنج کے دوسری طرف بنے کچن میں کام کرتی سعدیہ بیگم کو دیکھا اور TV کا والیوم اور بھی کم کر دیا۔ وہ تو ان سے یہ واقعہ شاید چھپا ہی جاتی کہ ان کی صفائی والی نے آتے ہی واویلا مچا دیا کہ بیگم صاحبہ آپ نے خبر پڑھی ہے اخبار میں ایک بڈھے نے اپنی فیشنیبل امیر کبیر بیوی کو چھریاں مار کر ایسی بے دردی سے قتل کر ڈالا کہ بیچاری کا قیمہ ہی بن گیا۔ اور کہتے ہوئے اس نے اخبار اٹھا کر سعدیہ بیگم کو تھما بھی دیا۔ ابھیا اخبار نوکرانی کے ہاتھ سے لیتے لیتے رہ گئی۔ سعدیہ بیگم نے بڑے سکون سے ساری خبر پڑھی تھی اور پھر اخبار لپیٹ کر رکھ دیا اور اٹھتے ہوئے بولی، اللہ سب کو ہدایت دے، نیکی اور توبہ کی، اور انسان فانی ہی تو ہے، ایک دن مٹ جانے والا۔ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب بھی اس نے یوں ہی TV لگایا تھا اور یہ نیوز رپورٹنگ چل رہی تھی۔ یہ چینل اس طرح کی نیوز رپورٹنگ پیش کرنے کے لیے مشہور تھا۔ اب پولیس فورس کے جوان ہتھکڑیاں لگے آفتاب زبیری کو دھکیلتے ہوئے پولیس وین میں بٹھا رہے تھے اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی وہ زور زور سے کچھ بول رہا تھا۔ ہتھکڑی والا ہاتھ ہوا میں لہرا کر نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ شائستہ کی کوٹھی اور اس کی خون آلود لاش کا صرف چہرہ دکھایا گیا تھا اور کانوں کو ہاتھ لگاتے توبہ کرتے لوگ جو قاتل کی صفاقی اور شکی القلبی پر خدا سے معافیاں مانگ رہے تھے۔ تو آفتاب زبیری، اتنی عمر تم نے گناہوں میں گزاری، چھوٹی موٹی ضیافتیں، بدکاریاں، دھاندلیاں تم کرتے ہی رہے اور پھر بھی خدا کے قہر سے محفوظ رہے۔ شاید تم سعدیہ بیگم جیسی نیک پرہیزگار اور کانے عورت کے زیر سایہ رہ رہے تھے، اسی لیے رب کی پکڑ سے بچتے رہے اور اس شہر اما سے نکلتے ہی گناہوں سے کھیلتے تمہیں چند ماہ بھی نہ ہوئے کہ اللہ کے قہر کے نرغے میں آ گئے۔ تم جو ساری زندگی سعدیہ بیگم کو اپنے لیے نحوست کی علامت سمجھتے رہے، در حقیقت وہ تمہارے لیے سعادت تھی، ہر گناہ کی ڈھال، اور تم نے خود اپنے سر سے ڈھال کو ہٹایا اور آفتیں تم پر اولوں کی طرح برسنے لگی۔ اب جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاؤ گے تو تم یہ بات ضرور سوچو گے اور پھر اس بات کی کاٹ تمہیں اپنی آخری سانسوں تک کسی زہریلے سام کی طرح ڈستی رہے گی۔ اور آفتاب زبیری، تم تو سعدیہ بیگم سے کی گئی زیادتیوں کا حساب نہیں دے پاؤ گے تو میرا تاوان کیسے چکتا کرو گے؟ میری اس برباد زندگی کی بنیاد بہرحال تمہارے اس جھوٹ بہتان ہی نے رکھی تھی، اور میری بد دعا ہے تمہارے لیے کہ تم جیتے جی خود احتسابی کیا اذیت سے ایک پل نہ نکل سکو۔ ابھیا نے بے حد نفرت سے اس بدحال وحشت زدہ انسان کی نظر آتی دم بدم دم پڑتی شبی کو آخری بار دیکھا اور TV آف کر دیا۔ بہت سے لوگوں کو اپنے انجام کے لیے قیامت کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، ان لوگوں میں تم بھی شامل ہو آفتاب زبیری۔ وہ سوچتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ او مائی گاڈ، کتنا برا انجام ہوا شائستہ کا، مطلب مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اور آفتاب زبیری
ان کا جب بھی کوئی سین آتا تھا نا، مجھے پڑھتے ہوئے اتنی کوفت ہوتی تھی، مجھے ہوتا تھا کہ میں اس کو اسکپ کر دوں. اور یقین جانے اگر میں یہ ناول اکیلی پڑھ رہی ہوتی میں نے ان کا پارٹ اسکپ ہی کر دینا تھا. لیکن خیر میری یہ مجبوری تھی کہ کچھ ناپسندیدہ ورڈز بھی مجھے پڑھنے پڑتے ہیں، یا پھر ناپسندیدہ کرداروں کو بھی پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں اور یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پوری ڈیٹیل شیئر کروں. تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اب ناول ابھی بھی کافی رہتے ہیں یار، پیجز ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. تو خیر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.